اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ السلام علیکم. چلو بھائی, گزشتہ دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے انجینئر مرزا محمد علی. یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے, نہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بتا ذرا. ہر جڑا کو بندہ آندا ہے وہ بڑا لچ فرائی کر کے ٹر جاندا ہے. بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن صرف وائرس نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. گلاں سنو. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہو اس کو اسی فیلڈ میں بات کرنی چاہیے. تانوں میں دسنا, اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے, انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے, ایسے ہی وکیل بننے کے لیے, جج بننے کے لیے, تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے, اور ہر سلیبس کے نام ہیں, 8 نام ہیں اس کے. ہر سال کا ایک ایک نام ہے, اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, دورہ حدیث. یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں. تخصص فی الافتاء, تخصص فی الحدیث, تخصص فی التفسیر, تخصص فی الافتاء, تخصص فی تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو. تو اسپیشلائزیشن کورس ان قرآن, ان حدیث اینڈ ان فقہ اسلامی, تو یہ کورسز ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز ان نے کہاں کیے ہیں, کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں. کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. چاہے وہ بریلویوں کا ہو, چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو, چاہے وہ اہل حدیث کا ہو, تو ہم مان جائیں گے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ, اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول. آگے سواد کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. جو عطائی ڈاکٹر ہے وہ کہے میں اچھی طرح ٹیکا لگا سکتا ہوں, اسے کہنے نہیں, ڈاکٹرز تجھے ڈاکٹر ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں. انجینئر کہ میں آٹو کیٹ کا ماہر ہوں, پر آٹو کیٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے کوئی کہ میں بہتر لائر ہوں, لیکن جو لائر فورم ہے وہ اس کو ماننے کے تیار نہیں ہے. خود کو کوئی جسٹس کہے اور جوڈیشل کمیشن اس کو ماننے کے تیار نہ ہو, تو مجھے بتائیں ہم اس کو کیسے مانیں کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے؟ تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں, ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے. کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. مفتی صاحب, مفتی حنیف قریشی کراچی سے جہلم آئے سفر کر کے. 26 نومبر کو انہوں نے ٹائم دیا تھا انجینئر صاحب نے, بذریعہ پتہ نہیں کس کے دیا تھا. گھر سے نہیں نکلے, اپنے اکیڈمی سے نہیں نکلے, تو یہ عالم بھی نہیں ہے, حافظ بھی نہیں ہے, نہ مولی ہے. تو اس کے جو فالوور ہیں مفتی صاحب وہ کدھر جا رہے ہیں یہ ذرا بتائیں. فالوور بھی رکھتے ہیں اچھی خاصی. مرزا صاحب کے فالوورز 2 سے 3 قسم کے ہیں. تانوں پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی. یا تو بلائنڈ فالوورز ہیں, بالکل نابینا ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اچھا. اور یا پھر ناواقف وہ لوگ ہیں جو ظاہراً اس کی پگڑی دیکھ کر, اس کی داڑھی دیکھ کر, یا 2-4 یہ جو چربیک کر رہا ہے نا, اس کی وہ باتیں سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تکڑا ہے. اور تیسرے وہ ہے جو لوگ دین کو مذاق بنانے والوں کے ساتھی ہیں, کیونکہ میں نے اس کے گروپ میں بندوں کو دیکھا ہے, ان 3-4 کے علاوہ اور کوئی قسم اس میں موجود نہیں ہے. بڑا ہی برا وقت آیا جی. سارے فرقے ہوتے ہیں, انہوں نے سوچے ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا. اس کے پاس کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کی پہلے تو اتھارٹی نہیں ہے. چیخا انجوائے کرو انہوں دیا. مجھ سے ساتھی بات کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں یار یہ تو ہمارے شاگردوں کے ساتھ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے, چلو احسان کر لیں گے اگر یہ بیٹھ جائے گا. ایسا ہے نہیں. یہ کسی تگڑے عالم دین کے ساتھ جس دن بیٹھ گیا نا اہل حق میں, اس دن اس کا علمی دنیا میں آخری دن ہوگا.
رات کو بیٹھ گیا تو علمی دنیا میں آخری رات ہوگی, پر یہ وہ دن اپنے لانے پہ تیار نہیں ہے. 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی تھی 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی پلیت کروا دی ہے. میمز بن رہی ہیں تم لوگوں کی. کیونکہ اس کو اپنی حیثیت بھی پتہ ہے اور اپنا معاملہ بھی پتہ ہے. تو جس کو سرائکی میں کہتے ہیں نا گوگا آپ جوگا, وہ اس کو پتہ ہے, 2-4 ترجموں میں سے پڑھا ہوا, کچھ ادھر ادھر پڑھا ہوا. پھر یہ آیت اٹھاتا ہے بعض اوقات, یا تفسیر میں سے کوئی بات اٹھاتا ہے, یا حدیث میں سے کوئی جملہ اٹھاتا ہے, وہ اس جملے پہ پورا پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے, اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے, محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے. باقی میں نے دیکھا ہے جب یہ قرآن کریم کی آیت اٹھائے نا, اسے کہیں جو آیت تو پڑھ رہا ہے اور جس سے استدلال کر رہا ہے, کیا یہ ترجمہ وہی ہے جو ترجمہ باقی جگہ بھی ہم وہی کریں گے؟ آپ کرو نا سرکار, منو چھاڑ دو, میں تو غلط طریقے نال کر رہا ہوں, تسی صحیح طریقے نال کرو. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جس میں اس کا کمزور استدلال ہے. اصلاً مرزا قابل جواب ہی نہیں ہے, اتنا فضول بندہ ہے. لیکن امت کے اندر اگر یہ بیکٹیریا, وائرس پلس انفیکشن کچھ پھیلتا ہے تو اس میں ہم چلو کوئی عوام کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں, ورنہ حضرت یہ چٹکی بھر چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن یہ بیٹھ گیا نا اس دن ہم اس کے سارے جالے اتار کے رکھ دیں گے. میں پہلے کہ میرے ال نہ آئیو, میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑنی ہے نا تہاڈی عزتاں. یہ ہے بزدل. اس نے اپنی اس کھڈ سے جو جیلم میں بنائی ہوئی نا اس سے باہر نکلنا نہیں ہے, جس کو انگلش میں میرے خیال میں اکیڈمی کہہ دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا مجھ سے, وہ کہتا ہے ویڈیو کے بیچ میں کہتا ہے کہ وڈا لیس پپڑ لیا, وڈا بوتل لیا, پیو کھاؤ. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ جو کھوڑ بنائی ہے جس کو اکیڈمی کا نام دیا ہوا ہے نا, جس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بیچارہ اس کھوڑ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی انجینئر صاحب اپنے کمرے سے باہر نہیں, او انجینئر تے تہاڈے گھرے چ وڑ گیا, کمرے تو نہیں باہر نکلدا. गजब बेइज्जती है. مفتی صاحب نوجوان ہمارے ڈیر اسماعیل خان کی بھی کافی نوجوان ہیں, ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں, وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے, نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے, نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے, لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. تو ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے غیر مقلد ہوتے جا رہے ہوں, بس اس کے فالوورز بنتے ہیں. میں ان حضرات کو 2 باتیں کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی, آپ اس کو انجینئر مانتے ہو کہ یہ انجینئرنگ پڑھ چکا ہے, تو عالم مانتے ہو تو علماء کے پاس بھی آتا, علم پڑھتا. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کے فالوورز ہمیں کہتے ہیں بریلویوں کا عالم بنے, دیوبندیوں کا بنے, شیعوں کا بنے, اعلی حدیثوں کا بنے, کس کا بنے؟ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے ان چاروں میں کسی کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. تو ہم نے خود ہی مان لیا, تو یار کسی کا تو بن جائے. چلو ہم کہیں گے فلاں فرقہ کا جو بھی ہے, لیکن عالم تو ہے نا. یہ 2 نمبری آپ نے دیکھی ہے. حضرت یہ صرف انجینئر ہے. میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو یہ انجینئرز کے پاس گیا, اس نے وہ اچھا مکینیکل انجینئر ہے, سول بھی نہیں ہے, دیہڑی دار مزدور. دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا. ابے سالے معاف کرنا, میں جو تو یہ وہ ہے, تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے, دوسرے لفظوں میں فضول دکان. نہ سب سے پہلے دعوت دیتا ہے, چھپ جاتا ہے مرزا محمد علی انجینئر. تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ نہیں رہے کیا مین میڈیا, کیا سوشل میڈیا, کیا اینکرز اور کیا مذہبی اینکرز, سب کے سب مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. میرے پاس جب اینکرز آتے ہیں مجھ سے دین کے مسئلے پوچھتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہیں, دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ دیکھا آپ نے, مزہ آیا. اگر آپ کو دعوت دے مناظرہ کے لیے تو آپ جائیں گے, یا آپ کے پاس وہ آنا چاہے تو آپ؟ اچھا اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے تو جہلم سے نکلے نہیں اپنے گھر سے, آپ ذرا بتائیں. میں کہتا ہوں یہ کسی کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. اگر یہ دعوت دینا تو اسامہ اور میں اکٹھے جائیں گے. پھر انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہوگی, آپ دیکھیں کہ معاملہ ہوتا کیا ہے. باقی حضرت اس نے کوئی دعوت نہیں دینی, اور نہ اس نے وہاں بیٹھنا ہے, نہ اس نے بات طے کرنی ہے, صرف اس نے شرلیاں ماری ہوئی ہیں. اپنا وڈا لے آؤ میرے سامنے. چھوٹے چھوٹے چوہے نکل کے منو کہتے ہیں انجینئر گل کر, نکلے دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے, میں ہوں دیوبندیوں کا امام, اس میں کوئی شک نہیں, نکل انجینئر مجھ سے بات کر. جنہیں پیچھے 10 بندے نماز پڑھتے ہیں میرے انجینئر بنا کرا دے, اور نسوائے دو اوقات دیکھو اپنی. بس اس کی جواب اور اس کے معاملات یہی ہیں کہ اس کی حیثیت لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے تھیلے کے اندر جو چیز ہے نا ذرا وہ دیکھ لیں. نایا جال ہے, شکاری پرانے ہیں, تو وہی ترتیب ان کی چل رہی ہے, اور اس کو معاملہ کچھ بھی نہیں.
मैं इधरों भी लाना वा इधरों भी लाना वा किधर नास के जान गए Jay Sattler.